فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا انبئک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ قلت بلی یا رسول اللہ قال رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج میں نے آپ کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین کے مراحل کو بیان فرمایا ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے اور کن مراحل سے گزر کر انسان حقیقت دین کو پاتا ہے اور انسان پر دین کی حلاوتیں اور دین کی لذتیں واضح ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا الا انبئک
برأس الامر و عمودہ۔ راس الامر کسی معاملے کے اس حصے کو کہتے ہیں جس پر وہ پورا معاملہ انحصار کرتا ہے۔ تجارت کے پس منظر میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے راس المال، کہ اس کا راس المال کیا ہے۔ یعنی تجارت میں یہ ہے کہ اس نے کچھ پیسے کسی سے لینے ہوں گے، کچھ کسی کو دینے ہوں گے، لیکن راس المال اس مال کو کہتے ہیں جو اس کا اصل سرمایہ ہوتا ہے، یعنی جس کی بنیاد پر وہ کاروبار کو شروع کرتا ہے، اس کو راس المال کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ ادھار کرتا ہے تو وہ کچھ دیکھ کر ہی کرتا ہے، ویسے کوئی نہیں کرتا۔ یعنی ایک بندے کو پتہ ہے کہ بھی یہ کاروبار کر رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ ادھار بھی کر لیتا ہے۔ کنگال بندے کے ساتھ تو ادھار کرتے ہوئے بندے ویسے ہی ڈرتے ہیں۔ یعنی اس کی تجارت کا جو اصل مدار ہے اور اس کی تجارت کا جو اصل سرمایہ ہے اس کو کہا جاتا ہے راس المال۔ اسی سے ہے راس الامر، یعنی جیسے اس کی ساری تجارت کی بنیاد اس کا راس المال ہوتا ہے، اسی طرح دین کی بنیاد کو یہاں پر راس الامر کے سے تعبیر فرمایا گیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابن مسعود کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ اسلوب ہوتا ہے مخاطب کے نزدیک ایک چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کا۔ یعنی ایک بات بندہ ویسے ہی بیان کر دے، ممکن ہے سننے والا وہ توجہ نہ کرے جو اسے کرنی چاہیے، لیکن اگر متکلم جو ہے وہ ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے وہ ایک تجسس پیدا کرے یا سسپینس جس کو کہتے ہیں پیدا کرے، تو اس سے سننے والا بندہ اور زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک بڑی نفسیاتی حقیقت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے کہ ایسا ٹاپک وہاں قائم کیا جاتا ہے کہ بندہ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر ٹاپک ہی اچھا نہ رکھا جائے گا تو بے شک اندر جتنی بھی اعلیٰ بات کہی گئی ہوگی شاید لوگ اس پر اتنی توجہ نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے کسی کو تجسس میں ڈالنا تاکہ وہ اس بات کو اس پر زیادہ توجہ کرے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں اس اسلوب کو اختیار فرمایا۔ اے ابن مسعود کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ وعمودہ، اور دین کا ستون کیا ہے؟ یعنی ایک بنیاد اٹھائی، اس پہ ایک عمارت قائم کی، اور پھر عمارت کے بقا کے لیے ستون بنا دیے۔ دین کا ستون کیا ہے؟ اور پھر فرمایا وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ، اور کیا میں تمہیں بتا نہ دوں، صنام کہتے ہیں کوہان کو، اونٹنی کی کوہان کو صنام، اور ذروہ کہتے ہیں چوٹی کو۔ دیکھیں نا، کوہان تو اس طریقے سے ہوتی ہے، یعنی ایک اس کی چوٹی ہوتی ہے، ویسے اس کی اٹھان ہوتی ہے۔ تو اگرچہ پوری کوہان ہی بلندی پہ ہوتی ہے اونٹ کی نسبت، لیکن اس کا ارتقاء جو ہے وہ اس کی چوٹی ہوتا ہے۔ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ، اور کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ دین کا نقطۂ ارتقاء کس چیز میں مخفی ہے؟ دین کا عروج کس چیز میں اللہ نے رکھا ہے؟ سامعین محترم، یہاں پر میں یہ بات عرض کروں، ایک ہوتا ہے خوش فہمیاں پال کر کچھ نہ کرنے کو سب کچھ کرنا سمجھنا،
یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ یہود کی ڈگر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ان پہ ذلت اور مسکنت مسلط کر دی، تھوپ دی، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پہ لعنت فرمائی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احبا، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم بڑے اعلیٰ خاندان سے ہیں۔ یہ یہود کا طریقہ ہے۔ ایک ہوتا ہے سب کچھ کرنا اور پھر بھی ڈرتے رہنا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ابو بکر و عمر و عثمان کا طریقہ ہے، علی کا طریقہ ہے۔ بندہ مومن اس طریقے کو اختیار کرتا ہے، یعنی اب جب بندے کی سوچ نیگیٹو ہو جائے، اس کی اینک کا شیشہ کالا ہو تو اسے ہر چیز ہی کالی نظر آتی ہے، اس میں چیز کا قصور نہیں ہے، تیری اینک کے شیشے کا قصور ہے۔ جب ایک بندہ چل ہی نیگیٹو سوچ پر پڑا ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ راز کی باتیں بتائی تھیں، انہیں صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے راز کو جاننے والے، اور سرکار نے انہیں بتایا تھا کہ منافق کون ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب اسلام کا جو عروج ہے نا، ریاستی سطح پر جو جوبن ملا ہے اسلام کو، اور اسلام کا جو جمال ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ اسلام کے جمال کا عروج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کی بڑی شانوں کو بیان فرمایا، جنتی ہونے کی بشارت دی، بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ لیکن میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کی علامت کیا ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم علیہ السلام نے اتنی بشارتیں دیں، لیکن وہ اپنے دور خلافت میں حضرت حذیفہ کو لے کر تنہائی میں بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے حذیفہ سچ بتانا، جب سرکار نے منافقوں کا نام لیا تھا ان میں میرا نام تو نہیں تھا۔ اب کوئی نیگیٹو سوچ والا اس کو کہے کہ انہیں تو اپنے نفاق کا خوف تھا، اس کو کون سمجھایا ہے کہ کمال ایمان ہوتے ہوئے بھی ڈرتے رہنا، اسی کو کمال ایمان کہا جاتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اتنی کچھ ہونے کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور یوم آخرت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کچھ خوش فہمیوں کا نام نہیں ہے، اسلام کچھ بڑے بڑے جملے بول دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداری کا نام ہے۔ سامعین محترم، جو بندہ اندر سے کھوکھلا ہے وہ اپنی وفا کا یقین دلانے کے بڑے دعوے کرتا ہے، وہ بڑی قسمیں بھی کھاتا ہے، لیکن جو بندہ اندر سے پکا ہے نا، اندر سے مخلص ہے، وہ کبھی نہ کہے کہ میں آپ سے مخلص ہوں، بندہ خود سمجھتا ہے کہ یہ مخلص ہے۔ جن کو اللہ اسلام دے دیتا ہے وہ دعوے نہیں کرتے، بلکہ قیامت تک آنے والے اسلام کو ان کی شخصیت کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں۔ تو اسلام اور ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں، یہ صرف دعووں سے
ملنے والی چیز نہیں ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ جس طرح بندہ قیمتی چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے نا، اور پھر بھی خوف زدہ رہتا ہے، پھر بھی ڈرتا رہتا ہے اس کے بارے میں۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اور جس بندے کو ایمان مل جائے گا وہ سب سے زیادہ اپنے ایمان کے بارے میں متفکر رہے گا۔ یہ ایمان کی علامت ہوگی۔ اب دیکھیے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں اسلام کی بنیاد کیا ہے، اس کے استحکام کا سبب، اس کا ستون کیا ہے، اور اس کا عروج کیا ہے، یعنی دین کا عروج کس صورت میں ملتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل ہے جی اس حدیث کے راوی، شاید میں نے عبداللہ ابن مسعود کہا پہلے، حضرت معاذ ابن جبل وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ فرمائیے دین کی حقیقت کیا ہے، دین کا عروج کیا ہے، دین کا استحکام کیا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا رأس الامر الاسلام، فرمایا اے معاذ بن جبل، دین کی بنیاد اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، دین کی بنیاد اسلام ہے۔ اسلام یہاں اپنے لغوی معنی میں ہے، اور اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے گردن نہادن بطاعت، کہ کسی کی بات مانتے ہوئے سر تسلیم خم کر دینا۔ اب دیکھیے، ایک اگر غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں، اس لیے کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کروں۔ اسلام کوئی کلمہ طیبہ کے چند الفاظ رسمی طور پر پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان بھی خرید لی، ان کا مال بھی خرید لیا، بان لهم الجنہ، اس بدلے میں کہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی جس بندے نے اسلام قبول کر لیا، نہ اس کے وجود پہ اس کی مرضی چلے گی، نہ اس کے مال پہ اس کی مرضی چلے گی۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ پروردگار عالم وجود تو نے مجھے عطا کیا، یہ میرے پاس تیری امانت ہے، یہ ظاہری طور پر میرا ہے، لیکن پروردگار اس پہ حکم تیرا چلے گا، اس پہ مرضی تیری چلے گی، اس پہ منشا تیری چلے گی، اور مال تو نے مجھے عطا کیا پروردگار، لیکن یہ میری مرضی سے خرچ نہیں ہوگا، تیری مرضی سے خرچ ہوگا، اس میں تیری مرضی چلے گی۔ اسلام کی حقیقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے، یہ عزم مصمم کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ پروردگار تیرے سوا کوئی الہ نہیں، حکم بھی تیرا ہوگا، مرضی بھی تیری ہوگی، منشا بھی تیری ہوگی، اور میرے وجود پہ تیرا حکم نافذ ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود میرا ہے، لیکن اس پہ اطاعت آپ کی نافذ ہوگی، آپ نے اللہ کے جو احکامات بتائے اس پہ وہ نافذ ہوں گے۔ یعنی اسلام دراصل اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا نام ہے،
اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دینے کے عزم مصمم کو اسلام کہا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا رأس الامر الاسلام، یعنی اگر ایک بندہ، دیکھیں سرکار نے فرمایا اللہ کے بعد جس معبود کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی وہ انسان کی خواہش ہے۔ اگر ایک بندہ اسلام تو قبول کرتا ہے لیکن چلتا اپنی خواہش کے مطابق ہے تو اس نے اسلام کے ساتھ وفا نہیں کی، اس نے اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ پروردگار میں تیرے حکم کے سامنے جھک گیا، جب تیرا حکم آئے گا تو میرا سر اس کے سامنے جھک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم جھک جا، عرض کی مالک میرا سر تیری بارگاہ میں جھک گیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت کا امتیاز بتایا گیا۔ اور سامعین محترم، وہ حضرت ابو بن ادم کی حکایت ہے، وہ میں آپ کو پہلے بھی سناتا رہتا ہوں، لیکن بڑے غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا نا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار یاد دلائیے، کیونکہ بار بار یاد دلانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اور صوفیہ کی باتیں تو دلوں میں اتر جاتی ہیں۔ اگر بندے کی طلب صادق ہو تو صوفیہ کی تعلیمات قلب و نظر میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ تو حضرت ابو بن ادم فرماتے ہیں کہ میں نے غلام خریدا، اور یہ وہی ابو بن ادم ہے۔ دیکھیں زندگی میں ایک ٹرن آتا ہے، ٹرن، موڑ، جی ابراہیم بن ادم یا ابو بن ادم، ایک زندگی میں ایک ٹرن آتا ہے، ٹرن۔ جس بندے نے اس ٹرن کی قدر کی بڑا بندہ ہے، جس بندے نے ٹرن کو تعویلات کے چکر میں الجھا دیا تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، ایک دن اپنے محل میں سو رہے تھے تو کوئی بندہ آیا، کوئی آواز آئی محل میں کسی بندے کی، پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے، اس نے کہا کہ میرا اونٹ گم گیا ہے، اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی محلوں میں اونٹ نہیں ملتے، اونٹ ڈھونڈنا ہے تو بازاروں میں جا۔ اللہ کے بہو کوئی فرشتہ تھا، اس اللہ کے بندے نے کہا کہ نرم و گداد بستروں پر سونے سے خدا بھی نہیں ملتا۔ انہوں نے اس ٹرن کو لے لیا اور بادشاہی چھوڑ دی۔ فرمایا کرتے تھے لوگ تو فقیری کی قدر نہیں کرتے، ہم سے پوچھو ہم نے بادشاہی دے کے خریدی ہے۔ وہ تھے حضرت ابو بن ادم، ابراہیم بن آدم۔ فرماتے ہیں میں نے ایک غلام خریدا، میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت غلاموں کے نام نہیں ہوتے، جس بھی نام سے پکارو گے بھاگا بھاگا آؤں گا، حکم کی تعمیل کروں گا۔ میں نے کہا کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگا حضرت غریبوں کی مرضی نہیں ہوتی، غلاموں کی مرضی نہیں ہوتی، جو بھی کھلاؤ گے کھاؤں گا، خدمت میں لگا رہوں گا۔ میں نے کہا کیا پہنتے ہو؟ کہنے لگا حضرت غلاموں کے منشا نہیں ہوتا، جو بھی پہناؤ گے پہنوں گا، خدمت میں لگا رہوں گا۔ ابو بن ادم فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کاش میں بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا، اس کا حکم ملتا، میں تعمیل کے لیے بھاگ کھڑا ہوتا، وہ مجھے کسی چیز سے روکتا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے۔ اس کو اسلام کہتے ہیں، رأس الامر الاسلام۔ دین کی بنیاد اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا ہے۔ اور میں کہتا رہتا ہوں
آج کل کمی علم کی نہیں ہے، کمی احساس کی ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے میرا خدا کیا چاہتا ہے، بات اس کی تعمیل کرنے پہ آتی ہے۔ جانتا سب کوئی ہے، جانتا سب کوئی ہے، مانتا کوئی کوئی ہے۔ تو فرمایا راس الامر الاسلام، دین کی بنیاد اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ اللہ کے تمام احکامات کے سامنے، اس کے تمام اوامر کے سامنے، اس کی تمام نواہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے کہ پروردگار عالم، اس چیز میں ہے تو میرا مادی نقصان، لیکن تیرا حکم جو آ گیا پروردگار۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اگر ہم ایسا کریں گے، اگر ہم پیسے بینک میں رکھواتے ہیں اور اوپر سود نہیں لیتے تو 5 سال کے بعد تو وہ بہت ڈی ویلیو ہو جائیں گے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تم نے اللہ کا حکم صرف اپنے فائدے کے لیے ماننا ہے یا اللہ کا حکم سمجھ کے ماننا ہے؟ اگر تو اللہ کا وہی حکم ماننا ہے جس میں آپ کا فائدہ ہے، پھر تو اپنے فائدے کے بندے ہوئے نا، اللہ کے بندے تو نہ ہوئے۔ اقبال نے کہا تھا اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، اور باعث کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ یہ ایک بلند درجہ ہے تسلیم و رضا کا۔ تو اللہ کا حکم، دین کی بنیاد کیا ہے؟ الاسلام۔ اللہ کا جو بھی حکم آئے، بندہ نہ رسم و رواج کو دیکھے، نہ اپنے مفاد کو دیکھے، نہ اپنی خواہش کو دیکھے، نہ اپنے فائدہ نقصان کو دیکھے، بندہ یہ دیکھے کہ میرا خدا کس چیز میں راضی ہے، میرے خدا کا حکم کیا ہے، بندہ اس کے سامنے جھک جائے۔ اس کو اسلام کہتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت شعیب تھے نا، جب وہ تجارت کر کے، جب وہ جانے لگے ہجرت کر کے، تو مکے والوں نے روک لیا، کہنے لگے شعیب جب تم مکے میں آئے تھے نا تو تمہارے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، تم نے یہاں تجارت کی ہے، سارا مال کمایا ہے، اگر مدینہ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو اپنے نبی کے قدموں میں، لیکن تمہیں سارا مال یہاں دے کے جانا ہوگا۔ اب اس وقت ہجرت فرض تھی ہجرت ہر صاحب استطاعت مسلمان پر۔ اب حضرت شعیب نے یہ نہیں دیکھا کہ میری تو زندگی بھر کی کمائی لٹ جائے گی، میری تو زندگی بھر کا اثاثہ لٹ جائے گا۔ انہوں نے فوراً کہا میرا سارا مال لے لو اور مجھے مدینہ منورہ جانے دو، مجھے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانے دو۔ سارا مال دے دیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو سرکار نے دیکھا، ابھی انہوں نے صورتحال نہیں بتائی، سرکار نے فرمایا رب ہے سہیب، رب ہے سہیب، رب ہے سہیب۔ سہیب تو تاجر ہے، تو نے زندگی میں بڑے نفع کے سودے کیے ہیں، لیکن جتنے نفع کا سودا آج کر کے آیا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں کیا۔ اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ہمیشہ جمع کرنا ہی کمال نہیں ہوتا، کبھی کبھی دینا بھی کمال ہوتا ہے۔ ہمیشہ نفع کمال نہیں ہوتا، کبھی کبھی نقصان بھی کمال ہوتا ہے۔ ہمیشہ آرام کمال نہیں ہوتا، کبھی کبھی مشقت بھی کمال ہوتی ہے۔ کمال حکم الہی کے سامنے جھک جانا ہے۔ راس الامر الاسلام، دین کی بنیاد اسلام ہے۔ گردن نہادن بطاعت، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ پھر فرمایا وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، دین کا ستون نماز ہے۔ جیسے ایک عمارت ستون کے بغیر گر جاتی ہے، اگر نماز قائم نہ کرو گے تو دین کی عمارت گر جائے گی۔
اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الصلاۃ عماد الدین من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو مضبوط کیا اس نے اپنے دین کو مضبوط کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اور میرے بھائی، نماز اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نظام میں دین کا استحکام نماز میں ہے، دین کا بچاؤ نماز میں ہے۔ نماز اور دین کا استحکام، اس کا تعلق 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہے، اس کا تعلق حقیقت نماز سے آگاہی کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ نماز کی عبارت تو یاد کر لیتا ہے، لیکن نماز میں عبارت پڑھتا ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، توجہ کہیں اور ہے، اور سوچ رہا ہے کہ نماز سے جا کے دکان پہ بیٹھوں گا اور اینٹیں پیس کے مرچوں میں جو ڈال رکھی ہیں وہ بیچوں گا، اور سوچ رہا ہے جا کر فلاں غریب کے پلاٹ پہ قبضہ کروں گا، میرے خدا کو ایسی نمازوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ حقیقت نماز۔ اور حقیقت نماز کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سال میں روزے 1 مہینہ رکھے، صرف رمضان کے مہینے میں۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ رکھا، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ رکھی، لیکن نماز ایک دن میں 5 مرتبہ رکھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تم 5 مرتبہ جب جاؤ نا میری بارگاہ میں جھکو، تو تمہیں احساس رہے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز اللہ کی یاد کے پیرے بچھانے کا ذریعہ ہے، اور جب میرے رب کی یاد دل میں اتر جاتی ہے پھر ایمان ملتا ہے۔ مولا روم نے کہا تھا شاد باد ہے عشق خوش سودائے تو، اے طبیب جملہ علت ہائے ہو، شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ جب مولا کی یاد آ جاتی ہے تو پھر پورا دین آ جاتا ہے۔ اللہ نے دین کا استحکام نماز میں رکھا ہے۔ سامعین محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو حقیقت نماز سے آگاہ ہونا چاہیے، اور یاد رہے ظاہری نماز کے بغیر کوئی باطنی نماز نہیں ہے۔ وجود ہے تو اس میں روح ہوگی۔ یہ باطنی نماز کے چکر باطنیہ کے گمراہ نظریات تھے۔ اسی طریقے سے آج کل خلافت باطنی بھی باطنیہ کے گمراہ چکر ہیں، ورنہ جس طریقے سے نماز ایک وجود رکھتی ہے، خلافت بھی وہی ہے جو خلافت راشدہ ہے۔ یہ باطنیوں کے چکر تھے۔ اب آپ دیکھیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز دین کا ستون بنتی کیسے ہے۔ اس وقت جب بندہ اپنے اوپر نماز کی حقیقت کو طاری کر لے۔ امام غزالی نے احیاء میں اس پہ بہت تفصیل لکھی، اور ایسے ہی صوفیہ سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے بھی روح عبادت میں اس پر ایک چیپٹر لکھا کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ نماز میں پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنا منہ قبلہ کی طرف کر لیتا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب تو نماز میں کھڑا ہو نا تو تو ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کے مکمل طور پر اللہ کی ذات پہ مرکوز کر دے۔
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کو یاد کر اور اس طرح ہر طرف سے کٹ کے بس اسی کا ہو جا۔ اور پھر ایک بندہ ہاتھ باندھ لیتا ہے، جیسے ایک غلام اپنے آقا کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے، بندہ اپنے رب کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو گیا ہے، پھر وہ قرات کرتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا ان المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے چپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تو ہی تو میرا معبود ہے، تو ہی تو میرا مستعان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھا راستہ دے گا۔ بندہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ نماز کی قرات مولا سے ہم کلامی کا نام ہے، اس لیے کہا گیا نا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ رکوع میں گیا، یعنی تعظیم کے 3 ہی سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلے بندہ کھڑا ہوتا ہے احتراماً، جی نہیں بڑھتا وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، پھر جی نہیں بڑھتا وہ اس کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ یہ تینوں مراحل نماز میں ہیں۔ پہلے بندہ کھڑا ہوا، پھر رکوع میں گیا، اللہ کے سامنے جھک گیا، اور اس نے گویا اللہ سے یہ عہد کیا کہ پروردگار عالم پہلے جو تیری نافرمانی ہو گئی معاف کر دے، اب یہ تیرا عاجز بندہ تیری بارگاہ میں جھکا رہے گا، اس کا سر تیری بارگاہ میں جھکا رہے گا۔ یہ رکوع ہے۔ پھر وہ سجدے میں چلا گیا، اور روایت میں آتا ہے سجدے کی حالت میں نمازی کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ گویا ایک نمازی، وہ حجر اسود کے بارے میں ہے نا کہ حجر اسود زمین پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو حجر اسود کو بوسہ دے گا گویا اس نے اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، چیزیں وہی ہوتی ہیں لیکن ادراک کی حقیقت اس کی حقیقتیں بدل دیتا ہے۔ اور سامعین محترم، یہ سجدہ ہے، اور آپ اندازہ کیجئے جس بندے کو اللہ یہ کیفیت دے دے اس کا سر سجدے سے اٹھنے میں کتنی دیر لگے گی۔ اسی لیے سیدہ فاطمہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہ سجدہ کرتی رات کو تو پوری رات سجدے میں بیت جاتی، کہتی مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا اور رات بیت گئی۔ یہ سجدہ ہے۔ پھر بندہ بیٹھ گیا تشہد میں۔ تشہد میں بیٹھنا کیا ہے؟ گویا بندے کو رب نے اپنے حضور بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ آپ کہیں جاتے ہیں نا کسی بڑے بندے کے پاس، احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی بیٹھیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ کے حضور اس کا بندہ بیٹھ گیا دو زانو ہو کر، اور پھر اس نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا جانی مالی بدنی عبادتیں تیرے لیے۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ حمد و ثنا کی نا، پھر صوفیہ کہتے ہیں فَإِذَا الْحَبِيبُ فِي حَرَمِ الْحَبِيبِ حَاضِرٌ، پھر اس نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے دربار میں تشریف فرما ہے۔ پھر وہ سرکار کی طرف مخاطب ہوا، اس نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی پاک آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ اس نے اس طریقے سے تشہد پڑھا، اور پھر اس نے سرکار پر درود پاک پڑھا، پھر اس نے جمیع مومنین کے لیے دعا مانگی، اور پھر وہ سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہوا۔ اس کو حقیقت صلاۃ کہتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے نا، سرکار فرماتے ہیں یہ دین کا ستون ہے، یہ دین کا ستون ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا. نماز آپ پڑھا رہے تھے، نماز کی حالت میں آپ پر حملہ ہوا تو ایک مدہوشی سی طاری تھی. کسی نے کہا آج تو امیر المومنین کی نماز قضا ہو جائے گی. زرجری لے کر ہوش میں آئے، فرمایا مجھے نماز پڑھنے دو. جس کی نماز چلی گئی اس کا تو دین چلا گیا. یہ ہے اقامت صلاۃ اور یہ ہے دین کا ستون. اور سیدنا فاروق اعظم نے اپنے سپہ سالاروں کو لکھا تھا جو نماز نہیں پڑھتا اسے لشکروں سے نکال دو. جو خدا کا وفادار نہیں ہے ہمارا وفادار نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم اگر ہم اللہ کی وفاداری نہیں سکھائیں گے وہ کبھی ہمارے وفادار نہیں ہوں گے. یہ ہے کہ دین کی بنیاد اسلام ہے، جھک جانا اللہ کے حضور، اور اس کا عمود صلاۃ ہے، نماز ہے. پھر فرمایا وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِہاد، اور دین کا نقطہ عروج، دین کا ارتقاء اور دین کا جوبن، دین کی چوٹی جہاد ہے. جہاد ہے. اب سامعین محترم، جہاد کیا ہے؟ ہر وہ کاوش جو اللہ کے دین کے لیے کی جائے وہ جہاد ہے. اور یہ موقع متعین کرتا ہے. موقع، وقت. اگر ایک دشمن نے حملہ کر دیا ہے اسلامی ریاست پر تو سب سے بڑی عبادت جہاد ہوگی. اگر اس وقت کوئی بندہ کہے نہیں میں نوافل پڑھ رہا ہوں، نہیں، وہ جو اقبال نے کہا تھا یہ نقطہ لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں یوں ہی وقت قیام آیا. ہر وقت سجدے کا نہیں، کبھی قیام کا وقت ہوتا ہے، اس کو اس پس منظر میں لیا جائے. اور یہ جو جہاد ہوتا ہے اس کو قتال بھی کہتے ہیں، اور جہاد بھی سیف، قتال بہت اس. اور یہ جو جہاد ہے یہ ریاستی معاملہ ہوتا ہے، پالیسی میٹر ہوتا ہے، اور کچھ اس کی شرائط ہیں. اور جہاد کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنا، جد و جہد کرنا. یہاں پر ہمارے لیے یہ چیز بہت ہی قابل توجہ ہے کہ دین کا عروج اللہ نے مجاہدے میں رکھا ہے، جہاد میں رکھا ہے. کیسے؟ دیکھیں، پہلی بات تو بندہ یہ سمجھے کہ کیا مجھے دین ملا. سیدنا عثمان غنی فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر تمہیں ایمان مل جائے تو تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے وہ لذتیں ملیں گی، تم قرآن کی تلاوت کبھی چھوڑو گے ہی نہیں. کیا ہمیں دین کی حقیقت ملی؟ تو یہاں پر جہاد سے مراد یہ ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے اللہ کی محبت پانے کے لیے. کوشش صرف دکان کو کامیاب کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کوشش اپنی سیاست کو کامیاب کرنے کے لیے ہی نہیں ہوتی، کوشش کوئی بڑا منصب پانے کے لیے ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ کوشش بندے کو حقیقت ایمان پانے کے لیے کرنی چاہیے. اسی کو یہاں پر جہاد کہا گیا ہے. سامعین محترم، اب اس کی بہت سی مسائلیں ہیں، وقت اتنا نہیں رہا. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ آپ غور فرمائیں. یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میرا نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا. اس سے بندہ پوچھے تو نے کتنی کوشش کی ہے کہ تیرا جی کرے نماز پڑھنے کو. بندہ کہتا ہے قرآن کی تلاوت کی لذت نہیں ملتی. بندہ اس سے پوچھے تو نے کوشش کتنی کی ہے کہ تجھے قرآن کی لذت ملے. تو نے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کوشش کتنی کی ہے. تو نے اللہ سے کتنی مانگی ہیں یہ چیزیں. تو کب گیا تھا کسی اللہ والے کے پاس؟ تو نے کب سجدے میں سر رکھ کے
قرآن کی تلاوت کا ذوق مانگا تھا خدا سے؟ تو نے کوشش کتنی کی تھی؟ میرا خدا دے تو ویسے بھی سکتا ہے، لیکن وہ دیتا اس کو ہے جو مانگتا ہے، دیتا اس کو ہے جو مانگتا ہے۔ تو بندے کو یہ چاہیے کہ وہ دین کے لیے جد و جہد کرے اور وہ اپنی غلطی کو غلطی سمجھے۔ وہ ایک بندہ تھا نا جو غیر مسلم سے مسلمان ہوا تھا، اس نے پھر کتاب لکھی سرنڈر ٹو اسلام، جس کا اردو میں ترجمہ آیا سر تسلیم خم ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے، میں آپ کو جہاد بتا رہا ہوں جو ہر بندہ جس کا مکلف ہے ہر حال میں، جو ریاستی معاملہ نہیں ہے، انفرادی معاملہ ہے اور ہر بندے کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں اس گروہ سے تھا جو رات کو 2 بجے سوتے اور دن کو 1 بجے اٹھتے تھے۔ کہتا ہے پھر میں نے جب اسلام قبول کیا تو میں نے سوچا کہ وہ کیسا مسلمان ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ تھا تو بڑا مشکل میرے لیے، لیکن میں نے کیا کیا، 3 گھڑیاں لی الارم والی، 3 گھڑیاں۔ پہلی گھڑی کا میں الارم لگاتا اپنے بالکل پاس رکھتا، دوسری کا الارم 5 منٹ کے بعد ہوتا، وہ ذرا دور ہوتا جسے میں اٹھ کے بند کرتا، اور تیسری کا الارم واش روم کے دروازے کے پاس میں وہ گھڑی رکھتا 5 منٹ کے وقفے سے لگا کر۔ اب جب پہلا الارم بولتا تو میں اسے ہاتھ مار کے بند کر دیتا، 5 منٹ کے بعد دوسرا الارم بولتا، مجھے اٹھ کے بند کرنا پڑتا، میری نیند ڈسٹرب ہو جاتی، اور پھر 5 منٹ کے بعد تیسرا الارم بولتا، میں جا کے اسے بند کرتا، میری نیند ختم ہو چکی ہوتی، تب میں کہتا مالک تیرا شکر ہے میں نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے جہاد، مجاہدہ۔ عبادت کرنے کے لیے کوشش کرنے کو مجاہدہ کہا جاتا ہے، کوشش کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جاہدوا اہواءکم کما تجاہدون بآدائکم، اپنی خواہشات کے خلاف اسی طرح جہاد کیا کرو جس طرح تم اپنے دشمن کے خلاف جہاد کرتے ہو۔ اگر نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا، نماز کی لذت نہیں ملتی، تلاوت کی لذت نہیں ملتی، ساری کوششیں دنیا پر منہمک ہو کے رہ گئی ہیں، آخرت اور قبر شیڈول سے خارج ہو گئی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ خدا سے مانگے یہ چیزیں، جائے کسی درد والے کے پاس اس چیز کو پانے کے لیے، اٹھ فریدہ ستیا ول مسجد دے جا تے مت کوئی بخشیا مل پوی تو بھی بخشیا جا۔ اس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، میں اور بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں رہا۔ میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں سنجیدہ ہیں، ہمیں اس سے کہیں بڑھ کر دین کے معاملات میں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ دین کی بنیاد اللہ کے سامنے جھک جانے کا عزم مصمم کرنا ہے، اور دین کا استحکام نماز میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اور دین کا عروج جد و جہد کرنے میں ہے، دین کے لیے جد و جہد کرنا۔ جب ایک بندہ یہ مراحل طے کر لیتا ہے تو اللہ نے اسے حقیقت دین نصیب فرما دی ہے، اس نے دین کے مراحل پہ عمل کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف لفظوں میں جمع تفریق کرتا رہتا ہے تو پھر اس کو سوچ لینا چاہیے یہ رسول کریم علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی خواہش پرستی کے مظاہر ہیں جو انہوں نے اختیار کر لیے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی حقیقت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ